اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی تشریح کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں میں کوئی بھلائی یعنی اسلام کے لیے کوئی خیر یا اس کی طرف مائل ہونے کی راہ دیکھی، کوئی بھلائی معلوم کی، تو جو کچھ آج ان سے وصول کیا جا رہا ہے فدیہ یا جرمانہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا اور آخرت میں ان کو معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں جس کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی قید تھے اور ان کے دو بھتیجے بھی ساتھ قید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں اور جنگ میں مجھ سے 24 رقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا ہے، وہی ہمارا فدیہ سمجھ لیجیے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کچھ دیے بغیر ہی رشتہ داروں کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالدار تھے لیکن طبعاً بخیل بھی تھے، کیونکہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ چنانچہ جب سود حرام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود کالعدم قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے چچا کے طبیعت سے واقف تھے، لہٰذا صحابہ سے کہہ دیا کہ انہیں فدیہ کے مال سے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا مال کہاں گیا جو تم نے اور ام فضل یعنی آپ کی جو بیوی تھی نے مل کر گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب سیدنا عباس نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان یریدوا خیانتک فقد خان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ یعنی اگر ان جنگی قیدیوں کا اظہار اسلام سے مقصود صرف آپ کو دھوکہ دینا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ ان پر اعتماد کیجیے، کیونکہ اس قسم کے لوگ پہلے اللہ سے بھی بد عہدی کر چکے ہیں، اور ان سے مراد بنی ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا تھا اور قسمیں کھائی تھیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تو اللہ نے ان کو سزا دے دی اور وہ آپ کے قیدی بن گئے، اور اگر اب بھی بدعہدی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ آپ کی گرفت میں دے دے گا، یا یہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم۔ اس آیت مبارکہ میں جو ایک مین لفظ استعمال ہوا ہے وہ ولی کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس کے معنی دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث اور قریبی رشتہ دار سبھی معنوں میں استعمال ہوا، اور اس سے مراد عموماً ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت یا مصیبت کے وقت مدد یا دیت کی ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے قریب تر۔ ان آیات میں دارالاسلام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے احکام بیان کیے۔ دارالاسلام کہتے ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہوں اور اسلامی حکومت ہو۔ دارالحرب اسے کہتے ہیں جہاں پہ کفار رہتے ہوں اور کافروں کی حکومت ہو۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، ان کا ایک بنیادی مسئلہ ان کی آبادکاری اور فکر معاش تھا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یا بھائی چارے کا سلسلہ قائم کیا، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواخات کے سلسلے میں منسلک کر دیا۔ یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مہاجر کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو انصاری کے ذمہ ڈال دیا۔
کچھ ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو مسلمان دارالحرب میں ہیں اور جو مسلمان دارالاسلام میں ہیں ان کے باہمی تعلقات کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ کیسی ہیں. تو ان میں ایک یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں تو آپ ان کی مدد لازم کریں، یعنی ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. مگر کسی ایسے قوم کے خلاف آپ ان کی مدد نہیں کریں گے جن کے ساتھ آپ صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جن مسلمانوں کو ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے وہ ان کی مدد کریں. اگلی آیت ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء ببعض، کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھی نہ بنے تو پھر دنیا کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا، اور ایسا فساد پیدا ہوگا کہ جس سے دنیا تباہ ہونے کا خطرہ ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اس آیت مبارکہ میں انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ جس آڑے وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان مہاجرین و انصار اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے چاہیے جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کیا، جبکہ پوری طرح اسلام جڑ پکڑ چکا تھا اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف و خطر کی فکر تو درکنار فائدہ ہی فائدہ نظر آتا تھا. ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں حقیقی اور راست باز مسلمان تو وہی قرار دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کئی قسم کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیر باد کہا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان خستہ حال مسلمانوں کو وہاں پہنچتے ہی اپنے گلے لگایا. اور اس طرح مہاجرین و انصار دونوں نے اسلام کے دعوے پر اپنے عمل سے تصدیق کر دی. یقیناً یہی لوگ زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہیں. اگلی آیت ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. یعنی ان بعد والوں میں اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کی قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ہیں، یعنی جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، کیونکہ اب یہ سب ایک برادری میں منسلک ہو چکے ہیں. تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ان کے فرائض و حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا، معاہدات میں وہ برابر شریک ہوں گے. صلح و جنگ اور وراثت وغیرہ کے احکام میں ان کے اندر کوئی فرق نہیں برتا جائے گا اور ان کو پورے حقوق دیے جائیں گے. اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے، اور مہاجرین و انصار مواخات کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، اور حکم منسوخ ہوا اس لیے کہ اب مہاجرین کی معاشی حالت بہتر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اب جو حقیقی حقدار ہیں ان کو ہی وراثت میں سے حصہ دیا جائے. البتہ ایسے بھائیوں کے لیے وصیت، حسن سلوک اور دینی بھائی چارہ کی ہدایات بدستور قائم رہیں گی، اور وراثت کے احکام میں یہ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے. جزاک اللہ.